آگے بڑھتے ہیں ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور فیصل آباد میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس نے عشق نبی میں سرشار ہو کر مکے اور مدینے کے پورٹریٹس میں قرآن مجید تحریر کر ڈالا۔ یہ قابل شخصیت قمر سلطان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو یہ آئیڈیا آیا اور کس طرح سے اب وہ پذیرائی حاصل کریں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بتائیے گا کہ پورٹریٹس میں قرآن مجید کو تحریر کر رہے ہیں آپ، کس طرح سے یہ آئیڈیا آیا آپ کے ذہن میں؟ میں تقریباً یہ کوئی 82 سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک اس پہ 30 میں قرآن لکھ چکا ہوں، لیکن جب سے پہلے میں نے لکھنا شروع کیا تھا اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ پہ قرآن پاک لکھنا شروع کیا، تو تھوڑا سا لکھا تو پھر دیکھا کہ بھی یہ غلط ہو گیا ہے، پھر لکھا پھر غلط ہو گیا، پھر لکھا پھر غلط ہو گیا۔ اس کے بعد یہ روٹین بنا لی کہ میں ایک پارہ لکھتا تھا اور لکھ کے پھر میں اس کو پروف ریڈنگ کے لیے دے دیتا تھا، پھر دوسرا پارہ جب وہ کلیئر ہوتا تھا پھر دوسرا پارہ لکھتا تھا۔ ورنہ میرے ساتھ تو بارہا یہ ہوا کہ کبھی 12 پارے لکھ لیے، کبھی 15 پارے لکھ لیے، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ بھی اس میں آپ نے یہ غلطی کر لی ہے، یہ کر لی ہے، تو وہ چھوڑ دیا، نئے سرے سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح مجھے کوئی ٹائم بہت زیادہ قرآن پاک پہ لگ جاتے ہیں، ایون اگر ہم کام کریں تو زیادہ سے زیادہ 1 سال میں جو قرآن لکھا جاتا ہے، لیکن اگر مسٹیکس نہ ہوں تو 1 سال سوا سال میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر مسٹیک ہو جائیں تو پھر ایک لمبا پروسیجر چلتا ہے کہ بھی وہ بے شک 2 سال میں 3 سال میں۔ اسی طرح میں نے بہت سے ایسے قرآن پاک ہیں جن کو میرے 3 سال بھی کمپلیٹ ہونے کو لگ گئے، کہ اس کو ڈیورنگ یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ قرآن لکھ رہا ہوں، اس کے درمیان میں دوسرا آرڈر آ گیا، وہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے دوران یہ بعض اوقات یہ ہوا کہ وہ میرے پاس کلر ختم ہو گیا، تو کلر جتنی دیر تک وہ مجھے اویلیبل نہیں ہوتا اتنی دیر تک میں دوسرا کلر یوز کرتا رہتا ہوں، دوسرے فلیگ پہ یا دوسرے کسی اور پروڈکٹ پہ کام کرتا ہوں۔ جب وہ کلر اویلیبل ہو جاتا ہے پھر پہلے پہ چلا جاتا ہوں۔ اس طرح میں ایٹ اے ٹائم جو ہیں وہ میرے مختلف قرآن پاک چلتے ہیں۔ ابھی میرے 9 قرآن جو ہیں وہ پائپ لائن میں چل رہے ہیں، کبھی ایک پہ کام کرتا ہوں، کبھی دوسرے پہ، جو چیز اویلیبل ہوتی ہے اس پہ کام کرتا ہوں۔ اچھا قمر، یہ کہا کہ آپ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا بھی پورٹریٹ تیار کیا، کتنا عرصہ لگا؟ یہ ٹوٹل جو ہے خانہ کعبہ کا اور مسجد نبوی کا پورٹریٹ، اس میں تقریباً 1.5 سال لگ گیا تھا، لیکن اگر اس کو ہم وہ جس میں مسٹیک ہوتی رہی ہیں وہ بھی کاؤنٹ کریں تو وہ تو ایک لمبا پروسیس۔ اچھا قمر، یہ بات کہ کتنے ممالک ہیں جن کے دورے آپ کر چکے ہیں؟ ابھی تک الحمدللہ میں کوئی 11 ممالک کے سربراہان کو قرآن پاک دے چکا ہوں۔ جو سب سے پہلے میں نے جو قرآن پاک دیا تھا وہ ایران کے صدر خاتمی کو دیا تھا 2004 میں، اس میں میں نے مکمل قرآن پاک لکھ کے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے سعودیہ کے فلیگز میں لکھ کے قرآن پاک کنگ عبداللہ کو دیا، اور ایران سے اور سعودیہ سے دونوں سے مجھے پرائڈ پرفارمنس اور بہت سے انعامات بھی دیے گئے۔ مجھے کنگ عبداللہ نے سعودیہ سے حج بھی کروایا وہاں پہ۔ ابھی تک یہ ہے میرا اعزاز ہے کہ کنگ فیصل میوزیم ریاض میں میرا قرآن پاک وہاں پہ ڈسپلے ہے، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں میرا قرآن پاک ڈسپلے ہے، اور اسی طرح ایران میں جو ہے وہ امام رضا میوزیم میں واحد پاکستانی ہوں جس کے 2 قرآن۔ ٹھیک ہے، آخر میں آپ سے قمر کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب فیصل آباد کے دورے پر آئے تھے تو آپ کے ساتھ کون سا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا؟ وہ جہاں پہ جو ہے میں اپنی تصاویر کے پاس کھڑا تھا تو بریفنگ دینے کے لیے انہوں نے مجھے پہلے کہا ہوا تھا کہ بھی اس قرآن کے بارے میں آپ نے بریفنگ دینی ہے، تو ان کو قرآن پاک اسی وقت آپ نے ادھر سے ڈسپلے کیا ہوا ہے تو اتار کے جو ہے ان کو اسی وقت پریزنٹ کرنا ہے۔ میں ادھر کھڑا تھا تو وہ ایک سیکورٹی کے کوئی آدمی تھے، انہوں نے مجھے آ کے پیچھے سے کھینچ لیا، تو میں نے ان سے کہا بھی کہ بھی میں قرآن ڈسپلے اس بھی میں بریفنگ دینی ہے، میں نے سب کچھ کرنا ہے، وہ اس نے میری سنی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر انکار کر دیا کہ بھی میں یہ دے ہی نہیں رہا، ان کو گفٹ ہی نہیں دے رہا۔ پھر انتظامیہ نے مجھے کہا کہ یار دے دیں، میں کہا بھی سوری اگر میرے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے، فارن میں دوسرے ممالک میں جاتا ہوں تو مجھے پروٹوکول دیا جاتا ہے، میری خاطر 2 گھنٹے فلائٹ رک جا سکتی ہے، تو میں پروٹوکول کے ساتھ پوری دنیا میں جا سکتا ہوں، دوسرے ممالک کے سربراہان کو دے سکتا ہوں، اور پاکستان میں میرے ساتھ یہ بیہیویئر کیا جائے۔ تو میں نے جب اس کو ریفیوز کیا تو پھر جو پروٹوکول کے کوئی آفیسر آئے ہوئے تھے انہوں نے دوبارہ پھر ارینج کیا کہ بھی اس کو ہمیں عمران خان صاحب کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ ان کو پریزنٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی بہت پسند کیا۔ جب میں نے ان کو پھر وہ پریزنٹیشن کے دوران پھر میں نے ان کو بریفنگ دی کہ یہ قرآن جو ہے وہ 20 بائی 30 انچز میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا گرین کلر جو ہے وہ 20 بائی 22.5 انچز ہے۔ 22.5 انچز صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ قرآن کا نزول کا وقت جو ہے وہ 22.5 سال ہے، اور یہ ایک محض یہ بھی اتفاق ہے
کہ 22.5 سال ہی پی ٹی آئی کے سرتاگل ہے. جب میں نے یہ پی ایم صاحب کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار کام بھی اچھا ہے, یونیک ہے, اور اس کو ٹھیک ہے. بہت شکریہ قمر سلطان آپ کے وقت کے لیے.